بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ گناہ کے کام کر ڈالتے ہیں اور وہ اتنے بے حیائی پر اتر جاتے ہیں کہ انسانیت سے بھی نیچے اتر کر گھٹیا کام کر لیتے ہیں اور اپنی گھٹیا بے حیائی کو وہ یوٹیوب، واٹس ایپ اور یہ چینلوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسا کرنے والا اللہ کا کتنا بڑا مجرم اور پاپی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف فیصلہ ہے۔ لیکن دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر کسی نے ایسی بے حیائی کیا تو اس کی بے حیائی کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب گناہ گار ہیں، گناہ گار ہے۔ بے حیائی کو دیکھنا جائز تھوڑی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ بات کسی کے سامنے آ ہی نہیں رہی ہے کہ میں جو بے حیائی کر رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تحقیق کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ بھائی تمہیں کس نے دیا ہے یہ ذمہ داری آپ تحقیق کرتے پھرے؟ جو اہل ہے وہ تحقیق کرتے رہیں گے، ہر کس و ناکس، ہر نا اہل اس کا اہل بنے، یہ گناہ ہے۔ جس طرح پکچر دیکھنا، فلم دیکھنا یہ گناہ ہے، گناہ ہے، ایسا ہی بھائیوں کسی کی پردے کی باتوں کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھو اچھی طرح سے، راز کی باتوں کو دیکھنا گناہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ننگی کھلی تصویریں اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو وہ دیکھنے میں انسان لذت محسوس کر لے، یا یہ کہے کہ نہیں نہیں بس میں یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ بھئی کس نے کام پہ لگایا کہ آپ یہ کام کرو؟ کرنے کے ہمارے لیے بہت سارے کام ہیں۔ جو شخص جس کام کا اہل ہے وہ کام کرے، اور اگر ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہمیں نہ تو ان باتوں کو پھیلانے کی اجازت ہے، نہ ان باتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، نہ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواہ کہ ہم اپنی مجلسوں کو اس کے ذریعے سے خراب کرتے رہیں۔ کہیں ہو دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ اہلیت رکھنے والے لوگ اس معاملے پر ضرور کام کریں اور وہ اپنے اہلیت کے مطابق اس کام کو جس طرح ہو سکتا ہے حل کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ لیکن ماں بقیہ لوگوں کی یہ ذمہ داری، ہوٹلوں میں بیٹھے وہی تذکرے ہمارے ہوتے رہیں، چوراہوں پر بیٹھے وہی تذکرے ہوتے رہے، واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ وہی دیکھتے رہے۔ کتنے لوگوں کی تو اتنی گندی عادت ہے کہ کئی مردوں کو عورتیں بتا رہی ہے کہ آج دیکھے کہ آپ نے سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے اس کے اندر اور اس میں کیا آیا۔ کہیں مرد اپنے بیوی کو بتا رہا ہے کہ تم کو پتا ہے کہ کیا ہوا، دیکھو ایسا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے مرد عورت کو اور عورت مرد کو کہے بے حیائی کی باتیں ہیں، اور وہ عورت بھی ایسی اتنی کیسی کہ بس اسے اپنی بے حیائی کی فکر نہیں اور وہ دیکھتے بیٹھ رہی ہے۔ اب اس نے نامرد کو دیکھنے کا ارتکاب کیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگو جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہو کہ آج کون سی نئی خبر گھڑنی ہے اور کون سی نئی خبر پھیلانی ہے۔ بعض لوگ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ بن جاتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنا سوشل میڈیا بناتے رہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگے رہو، یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا گناہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میرے موبائل پر بھی آیا، اللہ معاف کرے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ معاف کرے بولنے سے تھوڑی معاف ہوتا ہے، سب تو کر کے بیٹھ گیا اور اللہ معاف کرے میں نے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، ارے بس وہ تو آپ تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ ارے وہ نہیں دیکھے آپ کیسا دیکھ سکے؟ آپ کی غیرت کیسے برداشت کری کہ آپ دیکھتے بیٹھے اپنے گھر میں؟ اللہ معاف کرے آپ نہیں دیکھ سکیں گے، دیکھنا نہیں چاہیے، اور آپ کو سب حلال ہے؟ بالکل نہیں، گناہ کے کام ہے۔ جو چیز ہمارے لائق نہیں ہے بالکل اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔
اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے، آپ احادیث کا سلسلہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائیوں کتنی ذمہ داریوں میں جکڑا گیا ہے ہم کو، لیکن ہم نے کام کرنے کے کام چھوڑ دیے۔ دن بھر میں جتنی ہم سے غیبتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ ہم استغفر اللہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اچھا افسوس یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے جرموں میں، گناہوں میں مبتلا ہے اور کوئی اس پر توبہ اور استغفار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر بھائیوں آپ کی خدمت میں یہ بات ہے کہ اس اور بات بھی یہ ہے، تقریباً آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، یہودیوں نے ایک اسکیم بنائی تھی اپنی کہ ہم کو بس کسی طرح مسلمانوں کو بے حیا بنانا ہے، ننگا کھلا کرنا ہے، ان کے اندر شرم و حیا جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے یہ کسی طرح ان کے اندر کی ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے فلم اور پکچر کی ٹاکیز بنائی، انہوں نے ٹی ویوں کو عام کر دیا، انہوں نے بہت ساری ایسی خباثتیں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ اپنی چالاکی میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اب ان کو ایسا ہتھیار مل گیا کہ بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے ایسے تبصرے قائم کرنے کے لیے جو کام مشرکین کا تھا، جو کام منافقین کا تھا، اب ان سے چھین چھین کر مسلمان لے رہے ہیں اور ایسے کام میں لگ رہے ہیں جو ہمارے کرنے کے کام بالکل نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ للذین آمنوا، مسلمانوں کے بارے میں جو لوگ فحش کام پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے۔ یہ وعیدیں صرف قرآن میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بھائیوں، اس پر بہت زیادہ ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے تبصرہ بازی سے اور اس قسم کے بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب میں ان باتوں کو عام کرانے کی ضرورت ہے کہ گناہ کے کام ہے، کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاموش بھی نہ بیٹھے اور وہ برابر تحقیقات کر کے اس قسم کے کاموں میں کی اصلاح کی فکر مضبوطی کے ساتھ کرتے رہے۔ لیکن عوام کو چاہیے، میری آج کی بات یہ عمومی طور پر پورے عوام کے لیے ہے کہ ہر جگہ مرد اور عورتیں بے حیائی سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں۔ اس قسم کے سوشل میڈیا خاص طور پر استعمال جو ہو رہا ہے اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھو بھائیوں کہ اس میں اس طرح کی جتنی بے حیائی کی باتیں آتی ہیں ان کو دیکھنا، ان کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب گناہ کے کام ہے، سب گناہ کے کام ہے۔ جس طرح سے بدکاری کرنے والا، وہ کوئی اگر ایک کرنے والا بے حیائی کرنے والا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس جواب دہ ہے ہی، لیکن وہ برائی ہم پھیلا کر ہم معصوم تھوڑی بنے۔ آج ایک عجیب مشغلہ تو وہ یہودیوں نے جو چالاکی شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں سے کسی طرح ان کی حیا ختم کر دی جائے، ان کی پردہ ختم کر دیا جائے، ان کے اندر بے دینی، بد دینی اور جتنا ہو سکتا ہے غلط کاموں میں کے مشغلوں میں وہ لگے رہے، تو چنانچہ وہ اس معاملے میں اب بہت حد تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رات کے آپ دیکھو 12-12 1-1 بجے تک نوجوانوں کے جتھے جمے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے اب یہی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات ڈرنے کی ہے کہ کہیں ہم یہاں بیٹھ کر غیبتوں کا اڈا، چغلیوں کا اڈا، بے حیائی کا اڈا بنا رہے ہیں تو فیصلہ کیا کرتے؟ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں یہاں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یاد رکھو بھائیو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی جگہوں سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہاں سے بچو، بلکہ آپ نے جہاں پر اللہ کے عذاب آئے صحابہ کو فرمایا کہ تم یہاں سے گزرو باکین، روتے ہوئے گزرو، استغفار کرتے ہوئے گزرو، ایسی جگہ ٹھہرنے کے بھی لائق نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم اپنی غیبتوں کے اڈوں پہ، بے حیائی کے اڈوں پہ
اور جہاں فحش پھیلایا جاتا ہے ایسی جگہوں پر. اور اب دوسری بات کیا رہی, خود میاں بیوی اور گھر کے افراد کا خود مستقل ایک ایک اڈا بنتا چلا جا رہا ہے برائیوں کا. گھروں میں بھی سب ہمارے یہی باتیں. ارے بھائی ہمارے اندر اتنی صلاحیت گھر میں اور بیویوں میں, بچوں میں, بیٹیوں میں, بیٹوں میں کہاں اتنی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کوئی فیصلہ کر سکیں. جب ہم اس کے اہل نہیں ہیں, اہلیت نہیں ہے, تو خواہ تبصرہ کر کر نئی باتیں اپنی نئی نسل کو دے کر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں کہ نیا معاشرہ بھی اس کو پھیلایا جائے اور نہ پھیلا کر نئے معاشرے میں بھی یہی گندگی پیدا ہوتی رہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی مجلسوں سے خود بچیں, دوسروں کو بچانے کی مکمل طور پر فکر کرے, حیا کو حیا سمجھے, غیبت کو غیبت سمجھے, چغلیوں کو چغلی سمجھے, جھوٹ کو جھوٹ سمجھے, اور جو غلط ہے غلط کو یقیناً غلط کہنا ہے, ضرور کہنا ہے, اور اپنے بس میں ہے تو جو اپن کر سکتے ضرور کرنا چاہیے, لیکن بے بس کو خواہ کے اس میں ملوث ہو کر اپنے وقت کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان ہدایات کو زندگی کا بڑا حصہ بنا کر تمام رذائل اور خبیث عادتوں سے اللہ ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.